حضرت مختار سقفی کی شہادت سنہ 67 ہجری 687 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں کوفہ میں ہوئی۔ انہیں مصعب بن زبیر نے اپنی فوج کے ذریعے قتل کیا۔ واقعات کچھ یوں ہیں۔ مختار کا قیام۔ مختار سقفی نے سنہ 66 ہجری میں کوفہ میں اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور امام حسین حمزہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ انہوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور 18 ماہ تک وہاں حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے کربلا کے واقعے میں ملوث کئی افراد جیسے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد اور شمر بن ذی الجوشن کو سزا دی۔ عبداللہ بن زبیر سے تنازع۔ مختار نے ابتدائی طور پر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن بعد میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا، جو بعد میں مختار کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کوفہ آیا۔ محاصرہ اور جنگ۔ مصعب بن زبیر نے کوفہ پر حملہ کیا اور مختار کے خلاف ایک بڑی فوج کے ساتھ 4 ماہ تک محاصرہ کیا۔ مختار نے اپنی فوج کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن امویوں اور زبیریوں کی مشترکہ مخالفت اور کوفہ کے کچھ مقامی اشراف کی غداری کی وجہ سے ان کی فوج کمزور پڑ گئی۔ شہادت۔ بالآخر شدید لڑائی کے بعد مختار اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے قصر العمارہ دارالحکومت میں محصور ہو گئے۔ 15 رمضان 67 ہجری کو مصعب بن زبیر کی فوج نے انہیں شکست دی اور مختار شجاعت نہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا سر کاٹ کر مصعب کے سامنے پیش کیا گیا اور مصعب نے اعلان کیا کہ دشمن اسلام مارا گیا۔ بیویوں کا انجام۔ مختار کی شہادت کے بعد مصعب بن زبیر نے ان کی 2 بیویوں عمرہ بنت نعمان بن بشیر اور ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو گرفتار کیا۔ عمرہ سے پوچھا گیا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا کے نیک بندوں میں سے تھا۔ اس جواب پر مصعب نے عمرہ کو قتل کر دیا، جبکہ ناریہ کو معاف کر دیا گیا۔ قبر کی دریافت۔ مختار کی قبر کئی سالوں تک مخفی رہی۔ بعد میں آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم نے مسجد کوفہ کے آثار کی تلاش کے دوران ان کی قبر دریافت کی، جو قصر العمارہ کے قریب تھی۔ اسے مسجد کوفہ کے قریب حضرت مسلم بن عقیل کے مزار کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ متنازع آراء۔ مختار کی شخصیت کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ شیعہ روایات میں انہیں امام حسین حمزہ کے خون کا بدلہ لینے والے کے طور پر سراہا جاتا ہے، جیسے کہ امام زین العابدین حمزہ نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ تاہم بعض اہل سنت ذرائع انہیں مدعی نبوت قرار دیتے ہیں اور ان کے اقدامات کو متنازع سمجھتے ہیں۔